جب یہ کہہ کے دروازے پہ گیا دیکھا والدہ دروازہ باہر سے بند کر گئی. پھر چھت پر گیا, چھت پر جا کر دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے جب گزر ہوگا محمد کا میں دیکھوں گا. قدرت خدا کی جب بندہ رب ہدایت دیتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا ہے. حضور جب اس کے گھر کے پاس سے گزرے, حضور آج زمین کی طرف دیکھ کے چلتے تھے. اس کے گھر سے گزرے نا, حضور نے اوپر دیکھ کے تبسم فرمایا. اور میرے پیر و مرشد حضور مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو روز ہنستے ہیں نا, بہت چند مواقع ہیں جن پہ حضور نے صرف تبسم فرمایا. ہم تو روزانہ ہنستے ہیں کیونکہ ہمیں قبر کی یاد نہیں ہے. حضور نے تبسم فرمایا, حضور چلے گئے. اب اس کے دل میں ایمان کی جو حرارت ہے وہ جاگ گئی. اور صبح شام کہتا میں کس وقت محبوب کائنات کے ساتھ ہم کلام ہوں. محبت ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے. جب محبوب اپنے محب سے ملتا ہے تو یہ تقاضا ہوتا ہے, بات کرتا ہے تو پھر دیکھنے کی طرف ہو جاتی ہے, یا دیکھتا ہے تو پھر بات کرنے کی طرف ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کان میں آواز سنی رب کی تو عرض کی یا اللہ اتنی آواز خوبصورت ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں پر حضور نے صرف اپنا چہرہ و دعا والا دیکھا, تڑپ ہوئی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دن موقع پاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور نے دین کی دعوت دی, حضور کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ لیا. اور ہو بھی کیسا سکتا تھا کہ محبوب جس کو کلمہ پڑھانے کی طرف دعوت دے وہ انکار کیسے کرے. اب جب دعوت دی, اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کے پاس یہاں رہ سکتا ہوں. حضور نے کہا رہ جاؤ. اب والدہ کو یہ خبر ہوئی کہ تیرا بیٹا محمدی ہو گیا ہے, تیرا بیٹا مصطفی ہو گیا ہے. والدہ نے شور شرابہ ڈالنا شروع کر دیا. اور پھر احتجاجاً والدہ کے پاس بھی بڑے فن ہوتے ہیں اولاد کو منانے کے, کہا کہ میرے بیٹے کو پیغام دے دو, اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گی اور کوئی چیز زبان میں نہیں رکھوں گی جب تک وہ اپنے محمدی دین کو چھوڑ کر سابقہ دین کی طرف واپس نہیں آتا. بیٹے کو خبر لگی نا, ایک دن کائنات کی دولہ فاطمہ کے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا, حضور میری والدہ احتجاج کر رہی ہے, حدیث مبارکہ کو مفہوم ہے, اگر آپ اجازت دیں نا تو میں والدہ سے مل لاؤں. جھوٹے جو ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ گے تو پھر بگڑ جاؤ گے. نبی نے کہا جاؤ, کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. نگاہ نبوت نے اس کے دل پر وار کر دی اور وہ اپنا چہرہ دکھا دیا تھا, جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور فارسی کا شاعر کہتا ہے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ مشرق مغرب شمال جنوب, بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا, یا رسول اللہ جو مقام اللہ نے آپ کو دیا آپ سے ماورا کسی کو نہیں دیا. شاعر کہتا ہے آفاق حاضر دیدایم میرے بتا ورزیدایم بسیار خوباں دیدایم لیکن کی چیزیں دی گئی. اب حضور کے پاس سے آیا والدہ کے پاس, والدہ کو پاس پہنچا. والدہ نے کہا کہ تو دین محمدی کو چھوڑ تب میں تیرے ساتھ راضی ہو جاؤں گی. اگر تو اس فیصلے سے منحرف نہیں ہوتا تو میں اسی طرح بھوکی مر جاؤں گی, لوگ تجھے تانا دیں گے. یہ اس نے تھریٹ دیا. اس نے کہا والدہ سوچ لے آخر پھر تیرا فیصلہ یہی ہے. والدہ نے کہا میرا فیصلہ پکا ہے, اگر تو دین سے منحرف ہو کر واپس نہیں آتا تو پھر میں ساری عمر بھوکی رہوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی, لوگ تجھے اچھا نہیں سمجھیں گے. اس نے کہا والدہ سن لے پھر میرا بھی فیصلہ, اگر تیری جیسی 1000 ماں ہو تو میں پھر بھی محمد عربی پر قربان کر دوں گا. تو لوگوں اس نبی کے ساتھ محبت کرو. اور یہ میلاد منانا بھی اچھی بات ہے, اور مفسرین نے کہا کہ جس گھر میں جس جگہ میلاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برکات کا نزول کرتا ہے. لیکن مجھے جو خوشی ہوئی اس علاقے میں, کیونکہ ہمارا بھی یہ علاقہ نیو مری کی کوئی, اس علاقے میں مولانا حماد ضیائی صاحب دیگر علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں. چونکہ ہم تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کبھی کبھار آ جاتے ہیں, تو یہ بہت مشکل کام ہے.
ایک لفظ کسی کو بیٹھ کے پڑھانا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے. یہ آسان کام نہیں. اس دور میں دین کی خدمت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر دین کی معاونت بھی وہی کرتے ہیں جن کی دولت کو اللہ قبول کرتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ دینی مدارس یہاں قائم ہیں. لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا مجھے پتہ چلا. بہت آپ مبارکباد کی مستحق ہیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان علماء کی دست و بازو بنیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جتنے دینی مدارس ہمارے مضبوط ہوں گے ہم تب ہی جا کر اپنی جنگ جیت سکتے ہیں. اس وقت حضور نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ. تمام کفار مسلمانوں کے خلاف یکجان ہو چکے. آج ہمیں دیکھنا ہوگا, اپنی عادات اپنے طریقوں کو بدلنا ہوگا. علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو ماہل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ان دوستوں کی محبت تھی اور میں بغیر دعوت کے بھی آیا. میری حاضری بھی لگی. اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے. اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ رات اس دیر تک یہاں بیٹھے ہیں. محفل ہو رہی ہے. مسجد کو آپ لوگوں نے, بزرگ بھی سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سفید داڑھی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. 4 دعائیں کروں گا آپ کے لیے اور اپنے لیے. آپ نے آمین کہنا ہے. اللہ ہمیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنا اور اپنے پیارے محبوب کے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے, کیونکہ رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں, لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے. مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرے اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت میں عرفہ والا مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسٹیج سیکرٹری صاحب سے معذرت کے ساتھ میں جانا تھا, اس لیے میں نے کہا دوستوں. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت اور حسن انداز میں مختصر سے وقت میں اپنے خطاب ذیشان سے ہماری قلوب و اذہان کو مجلہ فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کی آواز میں, سوز و گداز میں مزید برکتیں, مزید بہاریں عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اور دوران خطاب تشریف لائے میرے برادر اکبر جناب حضرت علامہ مفتی محمد اجود اتاری صاحب. دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید, اہلا و سہلا مرحبا. جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید, اہلا و سہلا مرحبا. میرے دامن میں ایک نعت خواں باقی ہے, اس کے بعد ہم نے خطاب ذیشان سماعت کرنا ہے اور محفل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. میں تاجدار ختم نبوت, اس سے کسی کا کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا جی؟ ذرا بول کے بتائیں, کسی کا کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ اس پہ ہماری جان بھی قربان ہے, ہمارا تن من دن سب کچھ قربان ہے. اور یہ نعرہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوں گی. صرف 2 منٹ میں اگلے ثنا خان کے حوالے مائک کرنے لگا ہوں. اس سے قبل 6 مصرے میں نے پڑھنے ہیں. جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں کثیر تعداد میں آپ سے محبت لیتے ہوئے آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہیں, میرے دوسرے شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے. بس آپ نے محبت فرمانی ہے, بس توجہ میری طرف رکھیں گے. بڑے قیمتی مصرے میں دے رہا ہوں, شاید اس سے پہلے آپ نے یہ مصرے نہ سنے ہوں. میں بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ پڑھوں گا, آپ کی توجہ چاہوں گا. اور اسٹیج پہ میرے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں, اور کوئی داد دے نہ دے, اسٹیج سے اگر مجھے دعا مل گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. شاعر کہتا ہے کہ یہی نہیں بس مدینے آتی ہے ان کی خوشبو. تھوڑا سا محبت کا اظہار فرمائیں گے, تھوڑا سا محبت کے ساتھ ذرا سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ یہی نہیں کہ بس مدینے آتی ہے ان کی خوشبو, قسم ہے اللہ کی کائناتی ہے ان کی خوشبو. یہی نہیں مدینے سے آتی ہے ان کی خوشبو,
قسم ہے اللہ کی کائناتی ہے ان کی خوشبو، پھر ایسے لوگوں کو کیا جلائے گی نار دوزخ. مصرے کے اوپر توجہ کیجئے گا جی. پھر ایسے لوگوں کو کیا جلائے گی نار دوزخ کہ جن کی روحوں میں لہلہاتی ہے ان کی خوشبو. ماشاءاللہ سلامت رہیں. اور گلوں کی رنگت نکھار جاتا ہے ان کا چہرہ، گلوں کی رنگت نکھار جاتا ہے ان کا چہرہ، گلوں کو خوشبو نواز جاتی ہے ان کی خوشبو. اور آخری دو مصرے کہ میں اس وجہ سے غلام سادات ہوں کہ دانش. کون کون حضور کی آل کا جو ہے وہ منگتا ہے اور کون کون نوکر ہے؟ وہ بندہ ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہے سبحان اللہ. جن مصروں کے لیے میں نے اس کلام کو چھیڑا تھا، آخری دو مصرے سنیں. دل گواہی دے بولنے پر تو ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ ضرور کہیے گا. شاعر کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے غلام سادات ہوں کہ دانش، میں اس وجہ سے غلام سادات ہوں کہ دانش، ہر ایک سید سے مجھ کو آتی ہے ان کی خوشبو. میں اس وجہ سے غلام سادات ہوں کہ دانش، ہر ایک سید سے مجھ کو آتی ہے ان کی خوشبو. اور آخری میرا ایک